پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، قومی جرگہ اور اپوزیشن اتحاد پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا وفد جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا، جہاں دونوں جانب کے رہنماؤں نے موجودہ ملکی، سیاسی اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر قومی جرگہ کے انعقاد کی تجویز پیش کی، جس پر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی گئی۔ مولانا نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور اسے قومی سطح پر اتفاق رائے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ وفد نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے کردار ادا کرنے کی اپیل بھی کی۔ سیاسی رابطوں کے اسی سلسلے میں محمود خان اچکزئی کے نام پر بطور اپوزیشن لیڈر اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی وفد نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینٹ کی خالی نشست پر جمعیت علماء اسلام کے تعاون کی درخواست بھی پیش کی ہے۔ پی ٹی آئی وفد میں سابق اسپیکر اسد قیصر، صوبائی صدر جنید اکبر اور شہرام ترکئی شامل تھے، جبکہ جے یو آئی کی جانب سے مولانا صلاح الدین ایوبی، جلال الدین ایڈوکیٹ اور مولانا اسجد محمود شریک ہوئے۔ ملاقات کے اختتام پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا ہے۔ باجوڑ میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کا مشترکہ اجلاس، فریقین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق ضلع باجوڑ کے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کا ایک مشترکہ اجلاس جامعہ مدینۃ العلوم نوے کلے میں شیخ الحدیث مولانا ذاکر اللہ کی زیر نگرانی منعقد ہوا۔ اجلاس میں حالیہ صورتحال کے پیش نظر امن و امان کی بحالی اور جنگ بندی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں مختلف دینی جماعتوں کے سرکردہ علماء شریک ہوئے، جن میں جمعیت علماء اسلام کے سابق سینیٹر و ضلعی امیر مولانا عبدالرشید قاری بخت بلند، جماعت اشاعت توحید و سنہ کی جانب سے شیخ القرآن مولانا عبدالجبار، شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف، ناظم اعلیٰ مفتی طارق جمیل، قاری سمیع الحق، اہل حدیث کی جانب سے مولانا عنایت اللہ اور مولانا نوید، تبلیغی جماعت کی جانب سے مولانا عبدالمتین اور مولانا مسیح اللہ، جبکہ جماعت اسلامی کی نمائندگی صاحبزادہ ہارون الرشید، شیخ الحدیث مولانا فضل واحد اور مولانا وحید گل نے کی ہے۔ علماء اکرام نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ موجودہ جنگ نہ اسلام کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے، بلکہ اس کے نتیجے میں عوامی املاک، مساجد اور مدارس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس موقع پر مشترکہ جرگہ نے دونوں فریقوں سے مطالبہ کیا کہ جنگ کو فوری طور پر بند کیا جائے اور مسائل کا حل بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ جمعہ کو یوم امن کے طور پر منایا جائے گا۔ علماء اپنے خطبات میں امن، رواداری اور بھائی چارے کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ بہت جلد ضلع بھر کے علماء اکرام کا گرینڈ جرگہ طلب کیا جائے گا، جس میں آئندہ کے لائحہ عمل اور امن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور میں شورا کا اجلاس، مفتی محمد بدران سعیدی ناظم اعلیٰ منتخب۔ تفصیلات کے مطابق مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور میں بروز منگل 28 اکتوبر 2025 عیسوی کو شورا کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے مفتی محمد بدران سعیدی کو ناظم اعلیٰ و متولی منتخب کیا گیا۔ مفتی محمد بدران سعیدی حضرت مولانا محمد سعیدی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد نائب ناظم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کا بطور ناظم اعلیٰ انتخاب ادارے کے لیے نیک شگون قرار دیا جا رہا ہے۔ اراکین شورا نے امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور علمی و انتظامی میدان میں مزید ترقی کرے گا۔ تاجپور میں حضرت مفتی سید محمد عفان منصور پوری کا پروقار استقبالیہ اجلاس، علماء اکرام کی بھرپور شرکت۔ تفصیلات کے مطابق راجہ کا تاجپور میں گزشتہ روز منگل کو ایک پروقار اور روحانیت سے لبریز استقبالیہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں صدر جمعیت علماء اتر پردیش اور شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری کی تاجپور آمد پر پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ اجلاس میں ضلع و اطراف کے متعدد علماء اکرام، ائمہ، فضلائے مدارس اور اہل خیر نے شرکت کی۔ مفتی عبدالرحمن نوگاواں سمیت کئی اکابر علماء دین کی موجودگی نے تقریب کو مزید رونق بخشی۔ شرکائے اجلاس نے حضرت مفتی عفان منصور پوری کی علمی وجاہت، دینی خدمات اور ریاست بھر میں جمعیت علماء کی سرگرمیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
آخر میں حضرت والا کی درازی عمر، صحت و عافیت، علم و خدمت میں برکت اور امت کے لیے نافع ہونے کی خصوصی دعا کی گئی ہے۔ صدر احمد عشرہ کا دورہ ریاض، سعودی قیادت اور عالمی شخصیات سے اہم تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق صدر احمد عشرہ اپنے سرکاری دورہ سعودی عرب کے دوران مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے ریاض پہنچے، جہاں انہوں نے سعودی قیادت اور عالمی شخصیات سے سلسلہ وار ملاقاتیں کیں۔ صدر احمد عشرہ نے سب سے پہلے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے گفتگو کی، جس میں وزیر خارجہ اسد شیبانی بھی شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی روز صدر احمد عشرہ نے اپنی رہائشگاہ پر سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف آل سعود سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کا ماحول خوشگوار رہا اور فریقین نے باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی۔ دورے کے دوران صدر نے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود موجود تھے اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ممکنہ تعاون کے امکانات پر غور کیا گیا۔ صدر احمد عشرہ نے بین الاقوامی فٹ بال فیڈریشن فیفا کے صدر جیانی انفانتینو سے بھی ملاقات کی، جو کانفرنس کے ضمن میں منعقد ہوئی۔ تبادلہ خیال کے دوران کھیلوں کے فروغ اور بین الاقوامی سطح پر اشتراک کے امکانات زیر بحث آئے۔ دورے کے اختتام پر صدر نے متعدد بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے بھی گفت و شنید کی، جس میں تعاون، سرمایہ کاری کے مواقع اور شام میں آئندہ منصوبوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔